ایران کا اسرائیل پر درجنوں ڈرون اور میزائلوں سے حملہ، خوف کی فضا، اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، پناہ گاہیں کھول دی گئیں۔ اسرائیل کا امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے 100 سے زائد ڈرون اسرائیلی حدود سے باہر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام نے بھی کچھ ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ اسرائیل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جا پہنچا، اسرائیلی درخواست پر آج ہنگامی اجلاس طلب۔ اسرائیلی حملے کا UN چارٹر کے تحت جواب دیا، معاملے کو اب ختم سمجھا جائے۔ اقوام متحدہ میں موجود ایران کی سفارتی مشن کا بیان۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اقوام متحدہ کے آرٹیکل 5 کے تحت حق دفاع استعمال کر رہا ہے، ضرورت پڑنے پر مزید دفاعی اقدامات سے گریز نہیں کریں گے۔ ایرانی حملے کے بعد تہران سمیت کئی شہروں میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی پرچم اٹھائے نوجوانوں کا سڑکوں پر گشت، فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی رات کے ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی پہنچ گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن تعطیلات مختصر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں قومی سلامتی کے مشیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پہلے اجلاس کے ختم ہونے کی چند منٹوں کے وقفے کے بعد دوسرا اجلاس۔ ایران اور اس کے اعلی کاروں سے لاحق خطرات کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان۔ اسرائیل سمیت تمام علاقائی شراکت داروں کی سلامتی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا رد عمل۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت، فریقین سے مزید کارروائی سے گریز اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ کہتے ہیں خطہ اور دنیا دوسری جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایران، اسرائیل، اردن، عراق اور لبنان کی فضائی حدود جزوی طور پر بند، کئی بین الاقوامی پروازیں منسوخ، کئی کے روٹس تبدیل کیے گئے۔ کراچی آنے والی ترک ایئر لائن کی پرواز TK 708 ایران کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث واپس استنبول چلی گئی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب اسرائیلی کمپنی کے پرتگالی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جہاز پر 25 رکنی عملہ موجود۔ ایرانی بحریہ نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جہاز کو ایرانی سمندری حدود میں منتقل کر دیا گیا۔ سعودی عرب صنعت اور حرفت اور زراعت میں سرمایہ کاری چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں سیرت میوزیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر کا آغاز اور اختتام عربی زبان میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی عرب ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی ولی عہد نے ہمارے وفد کی جس طرح پذیرائی کی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارے دل کے بہت قریب ہے، پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب مختلف شعبوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ جلد ہی سعودی عرب کا اعلیٰ سطح وفد پاکستان آئے گا، جو سعودی ولی عہد کی محبت کا لازوال ثبوت ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا اپوزیشن والے احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا رد عمل۔ مقتولین کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا جب تک پرامن ہے ٹھیک، راستے بند کیے تو حکومت حرکت میں آئے گی۔ بولے نوش کی واقعے کی دہشت گردوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ریاست کی رٹ بحال کریں گے، جس نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا ان کا تعاقب کریں گے۔ وزیر اعظم اور صدر سے بات ہوئی ہے، دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے کی سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی پلان مزید بہتر بنانے کا اعلان بھی کیا۔ اپوزیشن کی تحفظ آئین پاکستان تحریک بلوچستان سے شروع، پشین اور چمن میں جلسے کیے۔ PTI کے رہنما عمر ایوب نے خطاب میں کہا ظلم کا نظام اب چلنے نہیں دیں گے، نظام عدل ہوتا تو ہمارا قائد جیل میں نہ ہوتا۔ یہ لوگ فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا ملک پر جابرانہ حکومت قائم ہے، بلوچستان کی طرح دیگر صوبوں کے عوام بھی باہر نکل آئے تو چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت نہیں چلے گی۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں ایوان کی ذمہ داری ہے قرارداد کے ذریعے بانی PTI اور ساتھیوں کے تمام کیس ختم کرائے۔
9 मई के केस खत्म करना पड़ेंगे, अवाम की ताकत से इनकलाब लाएंगे, जबर की कुव्वतें बाज न आईं तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वशीन जलसे में अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से करारदाद भी पेश की गई। जलसे में शुरका के मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ डीजल डीजल के नारे, शेर अफजल मरवत नारे लगाने से रोकते रहे। JUI के तर्जुमान ने जलसे में फजलुर रहमान के खिलाफ नारे काबिल मजम्मत करार दे दिए। कहा, नाकाम जलसे को शायद ऐसे नारे लगवाकर मीडिया अवाम की तवज्जो का मरकज बनाया जा रहा है। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, जिला गरबी और बस्ती को पानी सप्लाई मुतासर, शहरी पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें, चीफ इंजीनियर की दरखास्त। कहते हैं हब डैम से शहर को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई, मरम्मती काम अगले 72 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा।